بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ پی ڈی ایم کا لاہور جلسہ، اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اس جلسے میں شرکت کے لیے اتوار کے روز پنجاب کے مختلف شہروں سے لوگ قافلوں کی صورت میں لاہور پہنچے تھے۔ جلسے کے بہت سے شرکاء اپنے ہاتھوں میں اپنی اپنی پارٹیوں کے پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور وہ وقفے سے حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس سے پہلے حزب اختلاف کی جماعتوں کے 11 رکنی پی ڈی ایم کی طرف سے گوجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ، پشاور اور ملتان میں بھی بڑے جلسے منعقد کیے گئے تھے۔ لاہور کے اس جلسے کے ساتھ ہی عمران حکومت کے خاتمے کے لیے شروع کی جانے والی پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ یاد رہے، اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے حکومت کے خاتمے کے بلند و بانگ دعوے ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب پاکستان میں کئی تجزیہ نگار اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ میں درپردہ ہونے والی بات چیت کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج میں شدت، مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے، جبکہ مذاکرات کے 6 ادوار بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے، جس کے بعد مظاہروں میں شدت آ رہی ہے۔ رواں سال ستمبر میں بھارت کی حکومت کے منظور کیے گئے قوانین کے خلاف کسان کئی روز سے احتجاج کر رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی اصلاحات کو بھارت میں زرعی شعبے کی بہتری کے لیے سنگ میل قرار دیا ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعتوں نے اسے کسانوں کے حقوق پر ڈاکہ قرار دیا ہے۔ مذکورہ بل کے ذریعے زراعت میں نجی شعبے کے کردار کو بڑھایا گیا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے کسان اپنی اجناس آزادانہ طور پر کھلی منڈیوں میں فروخت کر سکیں گے۔ کاشتکاروں کا یہ خدشہ تھا کہ اس سے وہ اپنی اجناس کی کم سے کم قیمت حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے، جو سرکاری ہول سیل مراکز میں فروخت کرنے سے حاصل کر لیتے تھے۔ قندھار کے نواح میں بڑا حملہ، شدید لڑائی، 50 سے زائد طالبان ہلاک۔ افغان صوبے قندھار کے دارالحکومت کے نواح میں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی خون ریز لڑائی میں 50 سے زائد طالبان عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ اتنا منظم تھا کہ اس کے جواب میں افغان فوج کو زمینی دستوں کے ذریعے شیلنگ کے علاوہ فضا سے گولہ باری بھی کرنا پڑی۔ طالبان کا گڑھ سمجھے جانے والے شہر قندھار کے نواح میں کافی عرصے بعد ہونے والے اس بہت ہلاکت خیز حملے کے بارے میں طالبان نے فوری طور پر کچھ بھی کہنے سے اعتراض کیا۔ جنوبی افغانستان میں قندھار ہی وہ صوبہ ہے جہاں سے برسوں پہلے طالبان کی مسلح تحریک شروع ہوئی تھی۔ قندھار کا صوبائی دارالحکومت بھی اسی نام کا شہر ہے، جس کے مضافات میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران طالبان عسکریت پسندوں کی طرف سے کئی مرتبہ مسلح حملے دیکھنے میں آ چکے ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے کابل حکومت کے مذاکراتی نمائندوں اور طالبان کے مندوبین کے مابین قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت جاری ہے، مگر ان مکالمات کے باوجود طالبان نے حالیہ مہینوں کے دوران ہندوکش کی اس ریاست میں سرکاری دستوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ دوحہ میں انٹرا افغان امن مذاکرات 12 ستمبر کو شروع ہوئے تھے اور ہفتے کے روز ہی کابل حکومت اور طالبان دونوں نے اس بات چیت میں 5 جنوری تک وقفے کا اعلان کر دیا تھا۔ برطانیہ میں ڈاکٹر عبدالسلام کا گھر قومی ورثہ قرار۔ برطانوی حکومت نے الیکٹرو ویک یونیفیکیشن تھیوری میں خدمات سر انجام دینے پر نوبیل ایوارڈ کا اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی ڈاکٹر عبدالسلام کے برطانیہ میں واقع گھر کو قومی ورثہ قرار دے دیا ہے۔ وہ امپیریل کالج لندن میں تھیوریٹیکل فزکس کے بانی تھے اور 1957 سے لے کر 1996 میں انتقال کے وقت تک وہ اسی گھر میں رہائش پذیر تھے۔ اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافے کے حوالے سے۔ کرونا وائرس سے بے روزگاری میں اضافے کا عفریت پاکستان میں کیا رنگ دکھائے گا؟ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس سے معاشی سست روی اور شرح نمو تاریخی زوال کا شکار ہے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق بے روزگاری کی شرح بھی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ماہرین معاشیات کے خیال میں بے روزگاری کی موجودہ لہر خطرناک رجحان کی جانب ایک اشارہ ہے۔ کئی ماہرین معاشیات اس بارے میں اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ملک میں کل افرادی قوت میں سے بے روزگاری کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں اس وقت لگ بھگ 6 کروڑ 70 لاکھ افرادی قوت ہے، جس میں سے اگر 1 کروڑ 85 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں تو یہ تعداد 25% کے قریب بنتی ہے، اور ملکی تاریخ میں اس سے قبل بے روزگار لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کا کبھی اندازہ نہیں لگایا گیا۔
ماہرین معاشیات کے مطابق پاکستان اس وقت معاشی جمود اور افراط زر کی بڑھتی ہوئی کیفیت کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق معاشی جمود کے نتیجے میں بے روزگاری اور افراط زر میں حالیہ اضافے کے باعث 1,70,00,000 کے قریب گھرانے غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے، اور ایسا ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اگرچہ حکومت نے وبائی مرض کے بعد معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ملک کے انتہائی غریب 1,50,00,000 افراد کو احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے رقم فراہم کی، تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، جبکہ حکومت کے محصولات اکٹھے کرنے میں بھی کوئی خاص اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ مالی سال 2020 سے 2021 کے بجٹ میں کورونا وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے انتہائی غریب افراد کے لیے کوئی گرانٹ یا سبسڈی نہیں رکھی گئی۔ ایک جانب موجودہ معاشی صورتحال میں ایسے ضرورت مند افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری جانب احساس پروگرام کے تحت فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد میں کمی لائی جا رہی ہے، جس سے ملکی حالات مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک جانب لوگ پہلے ہی پریشان ہیں، تو دوسری جانب وبا، بے روزگاری اور افراط زر کا مسئلہ درپیش ہے۔ گزشتہ 40 برس کے دوران کبھی ایسے برے حالات نہیں دیکھے گئے۔ پاکستان کے ادارہ شماریات کی جانب سے ملازمتوں کے رجحان سے متعلق جاری کردہ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ 2017 اور 2018 کے اختتام پر پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 5.7% ریکارڈ کی گئی، جبکہ 2019 میں ایک بار پھر یہ شرح 7% کے ارد گرد ریکارڈ کی گئی۔ تاہم 2020 اور 2021 میں وبائی امراض کی وجہ سے اس میں کئی گنا اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اعداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں ان برسوں کے دوران برسر روزگار افراد کی شرح جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیائی ممالک سے کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے باعث خدشہ ہے کہ رواں سال 1,90,00,000 کے قریب لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اعداد و شمار کے مطابق 1,20,00,000 افراد پنجاب، تقریباً 40,00,000 افراد سندھ، 20,00,000 خیبر پختونخوا، جبکہ 10,00,000 سے کچھ کم افراد بلوچستان میں بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ ادارے کی رپورٹ کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے افراد یعنی دہاڑی دار لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کی ملازمت پیشہ افراد کی تعداد 50% سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ تعداد صنعتی شعبے میں کام کرنے والے افراد کی ہے۔ اس کے علاوہ زراعت سے وابستہ افراد اور پھر مختلف خدمات سے وابستہ ملازمین بھی بھاری تعداد میں متاثر ہو سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین کے مطابق کسی بھی معاشی پیکج میں ان افراد کو فوقیت دینا ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وبا کی موجودہ صورتحال میں بعض شعبہ جات سے لوگوں کو نکالا گیا ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھی ہے، لیکن بے روزگاری کی حالیہ لہر کا تعلق صرف کورونا سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ملک کے معاشی حالات کورونا سے پہلے بھی کوئی قابل قدر نہیں تھے۔ پیداواری شعبے کا براہ راست انحصار ملک میں بنیادی ضروریات فراہم کرنے سے ہے، لیکن پانی، بجلی اور گیس جیسی اہم چیزیں نہ صرف ملنا مشکل ہیں بلکہ وہ مہنگی اور بعض اوقات دسترس سے باہر ہوتی ہیں۔ ایسے میں بین الاقوامی منڈی میں ہماری مصنوعات دیگر ممالک کی مصنوعات سے مہنگی ملتی ہیں، جس سے خریدار ایسی اشیاء سے گریز کرتا ہے۔ بے روزگاری کی حالیہ لہر سے یقینی طور پر جرائم کی شرح بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت حکومت کے پاس فی الحال اس سے نمٹنے کے لیے کوئی ہمہ جہتی پالیسی موجود نہیں۔ کورونا سے پیدا شدہ معاشی صورتحال میں گھروں کے خرچے بڑھ گئے ہیں، جبکہ آمدنی کم ہو گئی ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔